صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدتا صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ تعالی اور اس کے فرشتے 70 رحمتیں بھیجیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مدی چینل کے ناظرین، ماہ ربیع نور شریف تو کیا آتا ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتا ہے. میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا کے دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار دے ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار دے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، 12 ربیع النور شریف کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ میں حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا. سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عزم و شرافت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئے. مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مدی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانے، نظر رحمت حاصل کرنے، خواب میں دیدار کرنے، اپنے رزق میں برکت پانے، گناہوں کی بخشش کروانے اور اللہ عز و جل کی رحمتوں کی چھماچم بارش سے حصہ پانے کے لیے درود پاک بہترین وظیفہ ہے. آئیے اس مقدس ماہ کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے درود پاک کی برکتیں سنتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں سن کر درود پاک کی کثرت کرنے اور اس ماہ مبارک کی مزید بہاریں لوٹنے کا ذہن بنے گا. چنانچہ حضرت
علامہ ابو عبداللہ محمد احمد بن مالکی قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے عمل بتا دیا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں تو دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تار کا کول یعنی ڈامر کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو سنایا۔ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس کے بقول تو عذاب میں تھی، آخر یہ انقلاب کیسے آیا؟ مرحومہ بولی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، منبع جود و سخاوت، سراپا فضل و رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسوئے کوئے مدینہ بڑھو درود پڑھو، بسوئے کوئے مدینہ بڑھو درود پڑھو، جو تم کو چاہیے جنت پڑھو درود پڑھو، جو تم کو چاہیے جنت پڑھو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا درود شریف کی بڑی برکت ہے، اور وہ بھی کسی عاشق رسول کی زبان سے پڑھا جائے تو اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی اللہ عز و جل کا مقبول بندہ ہو کہ جس کے قبرستان سے گزرنے اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے 560 مردوں سے عذاب اٹھا لیا گیا، لہذا اپنے عزیزوں کی قبروں پر عاشقان رسول کو بصد احترام لے جانا، ان سے وہاں ایصال ثواب کروانا یقیناً نفع بخش ہے۔ صاحب تحفۃ الاخیار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث معطر پسینہ، صاحب نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی کل یوم 500 مرۃ لم یفتقر ابدا، یعنی جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود شریف پڑھے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ پھر اس حدیث شریف کو نقل کرنے کے بعد یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک نیک آدمی تھا، اس نے یہ حدیث سنی، غلبہ شوق کے ساتھ 500 بار درود شریف کا روزانہ ورد شروع کر دیا۔ اس کی برکت سے اللہ عز و جل نے اس کو غنی کر دیا اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا، حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس اور حاجت مند تھا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگر کوئی شخص مذکورہ تعداد میں درود پاک کا ورد کرے پھر بھی اس کا فقر یعنی محتاجی دور نہ ہو تو یہ اس کی نیت کا فطور ہے اور اس کے باطن میں خرابی کی وجہ سے کام نہیں بن سکا۔ دراصل درود پاک پڑھنے میں نیت اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی ہو، پھر انشاءاللہ عز و جل محتاجی ضرور دور ہوگی۔ اور یاد رکھیے، محتاجی صرف مال کی کمی کا نام نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات مال کی کثرت کے باوجود بھی انسان محتاجی کا شکوہ کرتا ہے، جو کہ مال کی حرص اور لالچ کی نشانی ہے۔
حریص انسان کو چاہے کتنی ہی دولت مل جائے، وہ حل من مزید یعنی مزید مل جائے کہ نعرے لگاتا ہی رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب اللہ علی من تاب، یعنی اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسرے کی تلاش کرے گا، اور انسان کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، یہاں 2 اور 3 حد بندی کے لیے نہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر 2 وادی بھر مال ہو تو تیسری وادی کی خواہش کرے، اور اگر 3 وادی مال ہو تو چوتھے کی، اسی طرح سلسلہ قائم رکھے۔ انسان کی ہوس زیادہ مال سے نہیں بجھتی، یہ تو فضل ذوالجلال سے بجھتی ہے۔ انسان کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی کے تحت فرماتے ہیں، مٹی سے مراد قبر کی مٹی ہے، یعنی انسان کی ہوس قبر تک رہتی ہے، مر کر ہوس ختم ہوتی ہے۔ یہ حکم عمومی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور صابر و شاکر بندے اس حکم سے علیحدہ ہیں، جیسے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور خالص اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی، مگر ایسے قناعت والے بہت کم ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے، اور مٹی کی فطرت خشکی ہے، اس کی خشکی صرف بارش سے ہی دور ہوتی ہے، بارش ہونے پر اس میں سبزہ پھل سب کچھ ہوتے ہیں۔ اگر انسان پر توفیق کی بارش نہ ہو تو انسان محض خشکا ہے، اگر نبوت کے بادل سے توفیق ہدایت کی بارش ہو تو اس میں ولایت اور تقوی وغیرہ کے پھل پھول لگتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ نے کبھی کسی مالدار کو یہ کہتے نہیں سنا ہوگا کہ بھائی مال تو بہت کما لیا اب بس، بلکہ مزید وہ دولت کمانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح کوئی حقیقی عالم ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے بہت پڑھ لیا اب مجھے مزید پڑھنے کی حاجت نہیں، بلکہ ہر حقیقی عالم مزید علم کی طلب میں رہتا ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، منہومانی لا یشبعانی منہوم فی العلم لا یشبع منہ ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا۔ 2 حریص کبھی سیر نہیں ہو سکتے، ایک مال کا حریص اور دوسرا علم کا حریص۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل درود شریف کی برکت سے قناعت کی دولت نصیب ہوگی، اور قناعت یعنی جو مل جائے اس پر راضی رہنا ہی اصل میں غنا یعنی دولت مندی ہے، اور دنیاوی مال کا حریص ہی حقیقت میں محتاج ہے، خواہ کتنا ہی مالدار ہو۔ دراصل قناعت وہ خزانہ ہے جو کہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اور دنیاوی مال سے یقیناً افضل ہے، کیونکہ دنیاوی مال فانی بھی ہے اور وبال بھی کہ قیامت میں اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ مذکورہ روایات و احادیث کی روشنی میں آپ نے مال کے حرص یعنی لالچ کی مذمت سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال و دولت کے حرص و تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں اور رونقیں ہی رونقیں نظر آتی ہیں۔ مزید یہ کہ جشن ولادت کی دھومیں مچانے والے عاشقان رسول کو بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں، گناہوں کے مرض سے نجات مل جاتی ہے، جیسا کہ ایک عاشق رسول کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت شب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اجتماع میلاد میں میرے ایک شناسہ بے نمازی اور ماڈرن نوجوان نے شرکت کی۔ صبح بہارا کے استقبال کے وقت درود و سلام کی گونج اور مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دھوم کے دوران ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت کا جذبہ ملا۔ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ نماز کی پابندی اور داڑھی سجانے کی نیت کی، اور واقعی وہ نمازی اور بارش ہو گئے۔
نیز ان کے اندر ایک برائی کی عادت تھی جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ اجتماع میلاد کی برکت سے الحمدللہ عز و جل وہ بھی دور ہو گئی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اجتماع میلاد میں شرکت کی سعادت سے مریض عصیاں کو گناہوں کا علاج مل گیا۔ مانگ لو ان کا غم، مانگ لو چشم رحمت نگاہ کرم، مانگ لو معصیت کی دوالا جرم، مانگ لو معصیت کی دوالا جرم، مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ عز و جل۔ جشن ولادت منانے کے لیے محفل میلاد میں شرکت کرنے والے عاشق رسول کو گناہوں سے نجات مل گئی۔ یقیناً جشن ولادت پر خوشیاں منانا رب تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے، اور جشن ولادت پر خوشیاں منانے والے عاشق رسول کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔ مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں، اور ان تمام افعال حسنہ کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمت اللہ القوی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، ایک بار تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت فرمایا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ اس نے عرض کیا، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہیں اور وہاں اگل دیتی ہیں، وہی شہد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں اور شہد میٹھا، یہ تو بتاؤ کہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ مکھی نے ایک عرض کیا، گفتگو خوانے میں بر احمد درود می شود شیری و تلخی را ربود، یعنی ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ چمن سے چھتے تک راستے بھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتی ہوئی آتی ہیں۔ شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود پاک ہی کی برکت سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور تو کیجئے کہ درود شریف کی برکت سے پھولوں کے پھیکے اور تلخ رس مل کر ایک ہو گئے اور سب کا نام شہد ہو گیا۔ ایسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی برکت سے سارے عربی عجمی انسان ایک ہو گئے اور ان کا نام مسلمان ہو گیا۔ جس طرح درود شریف کی برکت سے
پھیکا رس میٹھا ہو گیا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم درود شریف پڑھتے رہیں گے تو ہماری پھیکی عبادتوں میں بھی درود پاک کی برکت سے قبولیت کی مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔ جس طرح درود شریف کی برکت سے شہد شفا بن گیا، اسی طرح ہر دعا درود شریف کی برکت سے مرض گناہ کی دوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں خوب سے خوب با ادب طریقے سے جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرما، اور جشن ولادت کے صدقے میں درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرما، اور زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایمان و عافیت کی موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ